ایک خوبصورت گاؤں جہاں صبح کا آغاز اذان کی آواز سے ہوتا تھا، جہاں ہر گلی میں محبت تھی اور ہر چہرے پر سکون۔ وہیں ایک چھوٹی سی معصوم بچی رہتی تھی جس کا نام تھا زارا۔ زارا بہت نرم دل تھی اور اسے جانوروں سے بے حد محبت تھی۔ خاص طور پر اسے اپنا ننھا سفید بکرا بہت پسند تھا جس کا نام اس نے رکھا تھا چندو۔ چندو صرف ایک بکرا نہیں تھا، وہ زارا کا سب سے اچھا دوست تھا۔ زارا صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے چندو کے پاس جاتی، اسے اپنے ہاتھوں سے گھاس کھلاتی، اس کے نرم بالوں پر ہاتھ پھیرتی اور اس کے ساتھ پورے باغ میں دوڑتی رہتی۔ چندو بھی زارا کو دیکھتے ہی خوشی سے اچھلنے لگتا، کبھی وہ زارا کے پیچھے بھاگتا اور کبھی زارا اس کے پیچھے۔ پورا گھر ان دونوں کی ہستی دیکھ کر اڑاتا رہتا۔ لیکن پھر ایک دن گاؤں کا ماحول بدلنے لگا، ہر طرف رونقیں بڑھ گئیں، بازار رنگ برنگی روشنیوں سے سج گئے، لوگ نئے کپڑے خریدنے لگے، بچوں کی چہروں پر خوشی چمکنے لگی اور ہر طرف ایک ہی آواز سنائی دینے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارا حیران ہو کر اپنی امی کے پاس گئی۔ امی، سب لوگ اتنے خوش کیوں ہیں؟ امی مسکرائی، کیونکہ بیٹا بڑی عید آنے والی ہے۔ سارا خوش ہو گئی، واہ، پھر تو مجھے پھر نئے کپڑے ملیں گے۔ امی ہنس پڑی، جی ہاں، لیکن عید صرف نئے کپڑے یا کھانوں کا نام نہیں ہوتی۔ زارا نے حیرت سے پوچھا، پھر بڑی عید کا اصل مطلب کیا ہے؟ امی کچھ کہنے ہی والی تھی، اتنے میں باہر سے ابا کی آواز آئی، زارا جلدی آؤ، ہم قربانی کے جانور دیکھنے جا رہے ہیں۔ زارا خوشی سے باہر بھاگی۔ بازار میں بہت سے جانور تھے، بڑے بڑے بیل، خوبصورت دمبے اور پیارے بکرے۔ لوگ بہت محبت سے انہیں دیکھ رہے تھے، ان کے لیے چارہ خرید رہے تھے۔ زارا نے حیرانی سے پوچھا، ابا، ہم جانور کیوں خریدتے ہیں؟ ابا نے پیار سے جواب دیا، بیٹا، ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ زارا خاموش ہو گئی۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی چاندو کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا سوال تھا، اگر قربانی میں جانور اللہ کے لیے دیے جاتے ہیں تو کیا چندو بھی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلی صبح زارا اداس تھی، اس نے نہ ناشتہ کیا نہ کھیلنے گئی۔ امی نے آ کر پوچھا، کیا ہوا میری بیٹی؟ زارا رونے لگی، امی، ہم جانوروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ جانور تو بہت معصوم ہوتے ہیں۔ امی نے پیار سے زارا کو گلے لگایا اور پھر بولی، بیٹا، اللہ ظلم پسند نہیں کرتے، اور قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی قربانی کی یاد ہے جو اللہ کے نیک بندے نے کی تھی۔ زارا غور سے سننے لگی۔ امی نے کہا، بہت ہزار سال پہلے اللہ کے ایک بہت نیک نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے، لیکن ایک چیز تھی جس کی انہیں بہت خواہش تھی، وہ ایک بیٹے کی دعا کرتے تھے، اور پھر اللہ نے انہیں ایک اور خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ زارا خاموشی سے سنتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بہت فرما بردار تھے، لیکن پھر ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ نے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ زارا کی سانس رک گئی، اور ان کی سب سے پیاری چیز ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ زارا حیران رہ گئی، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا؟ امی نے نرمی سے جواب دیا، نہیں بیٹا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہمیشہ بھلائی چاہتے ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر میدان کی طرف گئے، شیطان بار بار آیا اور انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اور پھر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہا، اللہ نے آسمان سے ایک دمبا بھیج دیا اور فرمایا، اے ابراہیم، نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا کہ اللہ صرف عید کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ زارا اب پوری طرح سمجھ گئی تھی، تو ہم
قربانی اس لیے کرتے ہیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد رہے۔ جی بیٹا، اور قربانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہونی چاہیے اور ہمیں اپنے دل سے غرور، لالچ اور خود غرضی کو قربان کرنا چاہیے۔ اسی لیے قربانی کا گوشت غریبوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ ہر گھر میں خوشی پہنچے۔ زارا نے آہستہ سے چندو کو گلے لگایا اور پہلی بار سے قربانی کا اصل مطلب سمجھ آنے لگا۔ پھر آخر کار عید کی صبح آ گئی۔ فضا میں تکبیرات گونج رہی تھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ جا رہے تھے، بچے خوشی سے ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے تھے۔ زارا بھی اپنے خوبصورت کپڑے میں تیار تھی، لیکن آج اس کے دل میں صرف خوشی نہیں تھی بلکہ سمجھ، محبت اور اللہ کے لیے احترام بھی تھا۔ نماز کے بعد قربانی ہوئی اور پھر ابا نے گوشت کے حصے بنائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ زارا خود غریب بچوں کے گھر گئی، اس نے ایک چھوٹے بچے کو گوشت دیا اور بچہ خوشی سے مسکرا اٹھا اور اس کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسی لمحے زارا کو احساس ہوا قربانی صرف جانوروں کی نہیں ہوتی بلکہ اپنے دل کو اللہ کی قریب کرنے کا نام ہے۔ رات کو زارا آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی اور آہستہ سے بولی، یا اللہ، مجھے بھی ایسا دل دینا جو ہمیشہ آپ کی بات مانے اور دوسروں سے محبت کرے۔ اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا آسمان زارا کی دعا پر آمین کہہ رہا ہو۔ پیارے بچوں، بڑی عید ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی بات ماننا، دوسروں کی مدد کرنا اور اپنے دل کو اچھا بنانا بہت ضروری ہے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کا نام بھی ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، اپنے والدین کی عزت کریں اور غریبوں کا خیال رکھیں۔ عید مبارک! اور اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔